ایک طرف ایران ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، ایک طرف پاکستان ظلم و جبر کرتا ہے. بلوچ، ہر بچہ بلوچ کا جو ہوتا ہے. مجھے اس دن وہ کمشنر نے فون کیا، مجھے کہتا ہے کہ جی آپ جلوس نکال رہے ہیں، سنا ہے، تو آپ مہربانی کر کے پاکستان کے خلاف نعرے نہیں لگائیں. میں نے کہا ہم پاکستان کے خلاف نعرے نہیں لگاتے ہیں، پاکستان ہمارے خلاف نعرے لگاتا ہے. کہتے ہیں یہ غدار ہے. ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر یہ ریاست لوگوں کے خلاف کھڑی ہے، میں سیاست کے خلاف، میں اپنے لوگوں کے ساتھ. یہ ریاست کوئی آسمان سے تو نہیں آیا، ہم نے بنایا. تو اسی لیے ایسا ایک ماحول بن گیا، بات کر نہیں سکتے ہیں. مجھے یاد ہے بعد میں کہ کافی بعد میں جماعت اسلامی جو بھی فنکشن کرتی تھی اپنے دفتر میں، مجھے ضرور بلاتی تھی. میرا بھائی کو پتا ہے، میں جاتا تھا اور ان کے ساتھ مل کر کے کرتے تھے، سیاست کرتے تھے. ایک ریزولوشن آیا جی، پروفیسر غفور صاحب کو ایک ریزولوشن آیا، بنایا ہے انہوں نے اور پارٹی کہ جی پاکستان اسلام کے نام سے بنا. میں اٹھ گیا، میں تو اسے ایگری نہیں کرتا. پاکستان تو اسلام کے نام سے بنا ہی نہیں. پاکستان تو ایکسیڈنٹ آف ہسٹری ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا موقع میرا نہیں. مجھے دیکھا، ہنسے، سلام کرتا ہوں شخص کو اور ان کو بلایا، بولا یار یہ کاٹ یہ نہیں اعتراض کر رہے کاٹ دو، کوئی جمہوری بات کر رہے تو وہ کاٹ دیا. اس قسم کا ایک ماحول تھا سیاست کا. تو یہ ہے کہ ایک گروپ بھی آ کے بیٹھا ہوا ہے جس کو خود اسٹیبلشمنٹ نے لا کے دکھایا ہے. ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کا اس ملک کے اندر عوام کے ووٹ سے کوئی نہیں آتا. اگر بھٹو آیا اسٹیبلشمنٹ آیا، بھٹو کو پھر اسٹیبلشمنٹ نے ووٹ مارا. نواز شریف آیا اسٹیبلشمنٹ نے لایا، پھر اسٹیبلشمنٹ نے خود اس کو پتا رہا. وہ پنجاب جس سے ہم بلوچ یہ سمجھتے تھے کہ جی پنجابی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور ہمیں مارتا ہے، آج اسی پنجاب سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے اٹھ کر رہے. کیوں؟ اور ان کو سمجھ نہیں آتی. دشمن وہ ہم کو کہیں گے یا نواز شریف کو کہیں گے ملک دشمن؟ اصل ملک دشمن خود ہے. بولتے رہے. حالت یہ ہے کہ اس ملک کے اندر 80% جو بزنس ہے وہ فوج کے پاس ہے. 80% بزنس فوج کے پاس. تو کہتے ہیں کہ ترقی نہیں کرتے. آپ تو ترقی کر رہے ہیں، ہمیں چھوڑنے کا تھا. ہم کہیں ترقی کرتے رہے، ہم کچھ نہیں کہتے. بات یہ ہے کہ اس سب کو سدھارنا ہے، سب کو کرنا ہے اور ایک صحیح پاکستان بنانے کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کم از کم بلوچ قبول نہیں کرتا. بلوچ نے تو اپنا وہ دے دیا. جو ہمارے بچے جو لڑ رہے ہیں اس پر پہاڑوں کو، ان کے ماؤں کو، بہنوں کو، بچوں کو، کوئی بھی سیف نہیں. کوئی سیف نہیں. بھائی ٹھیک ہے، بچوں نے شرارت کی ہے، ان کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کو کہیں. میں ایک غربت کی بات کر رہا تھا، میں جہاز میں بیٹھا، مجھے سب سے آگے سیٹ دیا دیا یہ نہیں. مہاراج بھائی سب سے آگے سیٹ دیا. میں اندر گیا، بورڈنگ کلاس سے کہتے نہیں آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے. کیوں؟ یہ وی آئی پی سیٹ ہے. کوئی چور ایم این اے، کوئی چور ایم پی اے، کوئی چور وزیر، کوئی چور وزیر اعلیٰ آئے گا، کوئی چور سینیٹر آئے گا، وہ ٹھیک ہے. میں وی آئی پی نہیں، وہ وی آئی پی. ہاں کیا کریں گے؟ میں نے کہا مجھے دیکھو. اتنے میں چند لڑکے پیچھے سے اٹھ گئے، بیٹھ گئے. جو بیٹھ کے میں بیٹھ گیا. میرے پاس بریگیڈیئر صاحب آئے، اس کا نام بریگیڈیئر صدیق. میرے سے بات کریں، السلام علیکم. میرا نام بھی بریگیڈیئر صدیق ہے. گلاس پانی کا اس سے مانگا، یہ والا گلاس پانی لایا. یہ والے کو بولا یار میں تو سمجھا تھا کوئی ایم این اے یہ آئے گا وی آئی پی. ادھر چوکیدار وی آئی پی ہے، میں نہیں. یہ کام بریگیڈیئر صدیق صاحب نے جلدی جلدی پانی چھوڑ دیا. مجھے کہتا ہے کہ جی آپ کا نام آپ سیاست کرتے ہیں؟ میں محنت کرتا ہوں. آپ کی کون سی پارٹی ہے؟ میں نے کہا میری پارٹی پنجاب کی ہے.
عابد حسن بن کو میرا سادہ لگا. پھر کہنے لگا آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے؟ پہلے میں نے کہا کہ بلوچستان اتنے عرصے بعد آئے, مجھے کافی عرصے بعد کہنے لگا آپ نے بلوچستان کو ایسے دیکھا تھا, تو بلوچستان کو میں نے ایسے دیکھا تو شکاری میں شکار, اور مجھے ہمارے بچوں کو مار رہے تھے, بچوں کو بےعزت کر رہے تھے, اور شکاری چڑ گیا. میرے راک ایجنٹ کرنے کا افریقہ کے, وہ راک ہیں افریقہ کے. اگر آپ کو پاکستان کے تحفظ کے لیے امریکہ کا ایجنسی قبول ہے, اگر آپ اس کو بیسس بھی دیتے ہو, سب کچھ کرتے ہو, تو بلوچ کو اپنے تحفظ کے لیے انڈیا کا کیوں ایجنٹ نہ بنے پڑے؟ آپ کرو ٹھیک ہے, میں کروں غلط ہے, یہ کون سا تھا؟ تو مجھے کہنے لگا آپ بڑے زبردست آدمی ہیں, بڑے محبت آدمی ہیں, تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ بات کرو, حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے, اس کو آپ کیس بناؤ اور جا کے ان کے ساتھ ملاقات کرو کہ اس کو ہم آئین کا حصہ بنائیں گے, یہی حقوق جو آپ سے وعدے ہوئے ہیں وہ آپ کو دیں گے. تو پھر ہم دیکھنے کون نہیں آتا ہے, میں ذمہ لیتا ہوں, میں جاؤں گا, محنت کروں گا, فارم پڑھوں گا کہ بھائی آپ معاملے طے میں آ جاتا. آپ تو ایسے کہتے ہیں جیسے کہ آپ ہتھیار ڈال دیں تو آپ کو کچھ نہیں کیا جائے. چور ڈاکو نہیں ہے جیسا صاحب, یہ سیاسی لڑائی ہے, جہاں کوئی اس طرح کا ہتھیار نہیں ڈالے گا. اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں, کل اگر آپ یو این او کا یہاں ریفرینڈم کراؤ, یہ آپ کا جام کمال بھی پاکستان کے خلاف ہو گیا, یہ بھی آپ کو بتا اپنا فکر ہوگا. چلو تھوڑا سا وہ ہو گیا, مجھے کیا کریں, ہم غریب لوگ ہیں, میں چکوال سے میرا تعلق ہے, چکوال میں ہم غریب لوگ ہیں, تو اس وجہ سے فوج میں تو آپ کو مراد ملتی ہے, راشن بھی سستا, کھانا بھی سستا, ریٹائر ہوتے ہو تو 10 کروڑ روپے کے مالک بن جاتے ہو, 4 کروڑوں کے مالک بن جاتے ہو, تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ یہ سوچو کہ میرا صوبہ بلوچستان 1953 سے آپ کو گیس دے رہا ہے, صرف میں گیس کی بات, اور میرے صوبے نے پاکستان کو انڈسٹری کے حوالے سے کھڑا کے دیا. پہلے بنگال کے جھوٹ میں, اب ہماری گیس 50% آپ کو. حالت یہ ہے کہ 85% ہمارے لوگ جو ہیں یونائٹڈ نیشن کے اس کے مطابق بھوک کے افراد سے نیچے زندگی کے ساتھ گزار رہے ہیں. تو پھر مجھے کیسے پیار ہو؟ مجھے بھوکا رکھو, پورا پاکستان ترقی کرے میرے گیس پہ, اور میں بتا میں کہتا ہوں جی ہمیں کچھ تو بتا رہے, پھر ایسے تو نہیں چلتا. اسی لیے آپ کو بات کیا کروں گی, میں آپ کو مجبوری سے کورٹ میں جاتے ہیں. میں چکوال کا ہوں, آپ کا جو کورٹ کمانڈر ہے وہ بھی چکوال کا ہے, وہ بھی سارا غریب فیملی سے. جب آپ غریب فیملی سے آئے ہیں تو آپ کو غریب بیچارے جو ان کے ہنگے ہیں پہاڑوں میں, اس کو مارتے ہوئے اپنا خون نظر نہیں آتا, اس کو اپنے خون کی طرح. پھر کہنے لگا جی آپ اپنا نمبر دے دیں. میں کہا میرا نمبر آپ کے فائلوں میں پڑا ہوگا, میں بہت پرانا کرتا ہوں. چلے گئے تو ہمارے بچے ہمارے پارٹی کے دوست دوست کو آ کے گھر کو گھر سے 2 بجے رات کو لے گئے. آج تک پتہ نہیں کہاں. پورے عمران صاحب کہتے ہیں یہ ریاست مدینہ بنانے, اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ مدینہ میں کیا کھایا ہے. اگر اس نے میسا کے مدینہ پڑھا ہوتا تو وہ یہ نہیں کرتا تھا. میسا کے مدینہ میں سب کو سمجھ آ رہا, چاہے یہودی تھا, چاہے کرسچن تھا, چاہے فلانا تھا, سب کو سمجھ سبوں کے. میں تو ریاست کو نہیں بولتا, لیکن ٹرائبل کانفیڈنسی ضرور تھی. جیسے پہلے کل آپ آئے افغانستان میں ٹرائبل کانفیڈنسی ضرور تھی, اور اس میں سب کو سمجھا گیا. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. یہودی کو اپنے کتاب کے مطابق فیصلے کا حق دیا گیا, کرسچن کو اپنے کتابوں کے مطابق فیصلے کا حق دیا گیا, سب کو اپنے رسم کے مطابق فیصلے کا حق دیا گیا. اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین تھے,
مومنوں کا امیر ہے، کیونکہ ان کی اتنی بڑی کاٹ تھی اور اتنا زبردست قسم کے انسان تھے، ظاہر پیغمبر تھے، وہ ہر فیصلے ان کے پاس آتے تھے، لیکن انہوں نے اجازت دی تھی سب کو اپنے اپنے کتابوں کے حوالے سے فیصلے، تو اس لیے جبر نہیں، نہ مذہب میں جبر ہونا چاہیے، نہ سیاست میں جبر ہونا چاہیے، نہ اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جبر، اس کا نتیجہ یہی نکلتا کہ لوگ باغی ہو جائیں۔ اب ظاہر ہے میں بچے کے گھر سے آپ اس کو اٹھا کے لے جاؤ، اس کے بعد اگر اس سے لوگ پروٹیسٹ کریں تو ان کو بھی اٹھا کے لے جاؤ، نوکریاں نہیں ہیں، بے روزگاری ہے، تنخواہیں نہیں ہیں، کنگال ملک ہے، اور آپ جو سفر کرو گے تو کیوں ریاست سے جاتے ہیں بات کریں۔ مولانا صاحب کی، اس لیے میں ساری باتیں کروں کہ مولانا صاحب کی یہاں پر سخت ضرورت کہ وہ بات کر سکتے تھے، ان سے بھی مجھے پتا ہے لڑ رہے بچے نیوز کی عزت کرتے تھے اور انٹرویوز کی عزت تھی، کوئی طریقہ نکال سکتے تھے وہ جو